بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت، اس کی حکمت اور اس کے بارے میں ایک ضروری اصلاح۔ شوال کے 6 روزے کی جو فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھیں پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں تو گویا اس نے زمانہ بھر کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ تو ہے فضیلت۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اس طرح جب کوئی ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح مل کر 12 مہینوں یعنی 1 سال کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنے میں خوبصورت راز ہے، وہ یہ کہ شوال کے روزے رمضان المبارک کے روزے میں جو حق تلفی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ حق تلفی اور کوتاہی سے مطلب یہ ہے کہ روزے تو پورے رکھے لیکن اس میں غیبت کی، کوئی ایسے کام کیے جو مکروہ ہے، تو وہ حق تلفی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ ہر نماز کی کچھ سنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ رمضان کی سنت ہے، شوال کی 6 روزے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسے نماز میں سجدہ سہوا انسان کو ہوتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتے ہے، تو پھر وہ سہو کے بدلے میں 2 سجدے اس پہ واجب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی شوال کے 6 روزے رمضان المبارک کے روزوں کی کوتاہی کے زائل کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے ہم پہ مہربانی ہے کہ ہمیں ایسے اعمال سے ہمیں بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اصلاح کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر ان کو شروع میں رکھنے سے رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے ساتھ مل جل کر اکٹھا ہونے اور خوشیاں منانے میں کوتاہی ہونے کا اندیشہ ہو تو روزوں کا تاخیر سے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ والدین کے ساتھ مل کر کھانا پینا، صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داروں کی دعوتوں کو قبول کرنا شوال کے 6 روزے سے زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان یہ جانتا ہو کہ اس کے روزے رکھنے سے اس کے والدین اور رشتہ دار خوش نہیں ہوں گے، اور یہ عمل ان کو غمگین کرے گا کہ یہ دن تو مل جل کر خوشیاں منانے اور کھانے پینے کے تھے، اور انسان اس میں روزے رکھنا شروع کر دے تو پھر ان کی دعوتیں کیسے قبول کریں؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی دعوتوں کو قبول کرنے کی اہمیت ان احادیث سے واضح ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کے جواب میں دعا دینا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل اعمال میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوش کر دو یا اس سے اس کا قرض دور کر دو یا اس سے کھانا کھلا دو۔ شوال کے روزوں کا مناسب وقت وہ ہے جب انسان اطمینان سکون سے روزے رکھنے کے قابل ہو جائے، یعنی دوبارہ سے توانا ہو جائے۔ اس لیے عید کے دنوں کو خوشی اور مسرت کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دنوں کے بارے میں فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دنوں روزہ نہ رکھنے جائے، اور عید کے قریب کے 3 دن اس حکم یعنی حدیث پر عمل کیا جائے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ عید کے دوسرے دن سے ہی شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ صالحین کا عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام نہیں کیا۔
ان کی نیت کا ثواب بھی ان کو ملے گا، لیکن والدین کے ساتھ بھلائی اور رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا واجب ہے، اور شوال کے 6 روزے نفل ہے، اور واجب نفل سے زیادہ بڑھ کر اہم ہے، خصوصاً جیسے یہ پتہ ہو کہ اس کے عید کے دن اپنے والدین، بھائیوں، گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اکٹھے گزریں گے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، ان کو غمگین نہ کرے، اور ان دنوں کو کھانے پینے میں گزارے، ان کی دعوتوں کو قبول کریں اور ان کو خوش رکھے، یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر رمضان جب بالکل فارغ ہو جائے اور روزوں کے لیے، تو پھر روزے رکھیے آرام سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عید کے دن کھانے پینے، فرحت اور خوشی منانے اور مسرت سے گزارنے کے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کے ہیں، اور اس کا اظہار رشتہ داروں کا اکٹھے ہو کر کھانے پینے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے خوشیاں منانے سے ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کے رمضان کے روزے خیر خیریت سے گزرے، اور اب ان کو عید کی خوشی ملی جس سے وہ سب رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کھا پی کر خوش ہو کر گزار سکتے ہیں۔ خوشیاں منانے، والدین اور عزیز و اقارب کی زیارت اور مہمان نوازی کر کے ان کا حق ادا کرنے کے لیے رکھا جائے، اور شوال کے 6 روزے ذرا تاخیر سے رکھ لیں۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کی زیارت کرنا اور کھانا پینا، دوسروں کو خوش کرنا، یہ سب ایسی ہی عبادت ہے جیسے شوال کے 6 روزہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔